اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم ترى فرمایا، عام ایک خطاب ہے، ہر شخص کو بولا گیا ہے، اے مخاطب کیا تم دیکھتا نہیں؟ اللہ مثال بیان کرتا ہے پاکیزہ کلمہ کی۔ پاکیزہ کلمہ پاکیزہ درخت کی طرح ہے، جس طرح پاکیزہ کوئی درخت ہو اس کی جڑیں زمین میں ثابت ہوتی ہیں اور اس کا پھل، اس کی شاخیں آسمان تک جاتی ہیں۔ تو احادیث کے مطابق پاکیزہ کلمہ سے مراد لا الہ الا اللہ ہے، کلمہ طیبہ ہے۔ احادیث کے مطابق اس سے مراد کھجور کا درخت ہے، اور کھجور کے درخت کے ساتھ مسلمان کو تشبیہ دی گئی ہے، اور وجہ تشبیہ کیا ہے؟ نفع پہنچانا۔ جس طرح کھجور کا درخت مکمل طور پر کار آمد ہے، قدیم زمانے سے لے کر آج تک کھجور کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں جو نفع بخش نہ ہو۔ اس کی لکڑی بہت نفع بخش ہے، اس کی چھال بہت نفع بخش ہے، اور اس کے پتے بہت نفع بخش ہیں، اس سے بہت سی چیزیں بنتی ہیں۔ کھجور کی گٹھلی بہت نفع بخش ہے، اس سے بہت کچھ ایٹم بنائے جاتے ہیں، اور کھجور کا پھل ایسا ہے کہ پورا سال میسر ہوتا ہے، کوئی اور پھل ایسا نہیں ہے۔ تازہ مل جائے گا، اگر تازہ نہ ہوا تو خشک کھجوریں، چھوارے آپ کو سارا سال ملتے رہیں گے، اور بڑا مقوی غذا سے بھرا ہوا پھل ہے کھجور کا۔ اور ایک ایسا درخت ہے کہ جس پر کبھی خزاں نہیں آتا، ہمیشہ تر و تازہ رہتا ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا کھجور کے پتے گرتے ہوں اس پر کبھی خزاں آیا ہو؟ نہیں، کھجور پر کبھی خزاں نہیں آتا۔ تو اس طرح مثال دی کہ مومن اس طرح ہے، جس دل میں کلمہ طیبہ آ گیا، اس نے کلمہ پڑھ لیا، کلمہ پڑھنے کے بعد اس کے نیک اعمال جو ہے وہ پھل ہیں۔ فرمایا وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ، کلمہ طیبہ اس کی جڑیں دل کے اندر آ گئی۔ کھجور کا درخت اس کی جڑیں زمین کے اندر ہیں، وہ اوپر جا رہا ہے، ہمیشہ اوپر اٹھتا ہے۔ تو جب ایمان کی جڑیں دل میں آ جائیں تو پھر انسان سے ہمیشہ نیک اعمال ہوتے ہیں، نیک اعمال کثرت سے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کے نیک اعمال آسمان کی طرف لے جاتے ہیں۔ جس طرح کھجور ایک ایسا درخت ہے کہ ہمیشہ اس سے فائدہ ہوتا ہے، اس کا ہر ذرہ، ہر ٹکڑا، ہر پرزہ، ہر چیز نفع بخش ہے۔ تو مسلمان کا ہر عمل نفع بخش ہوتا ہے، مسلمان سے ہر وقت ایسے اعمال ہوتے ہیں کہ دوسروں کا فائدہ ہو۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، بہترین انسان وہی جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ اس کے برعکس کلمہ خبیثہ کی مثال دی، تو اس کے برعکس کلمہ خبیثہ کیا ہے؟ ناپاک کلمہ، کلمہ کفر ہے، کلمہ شرک ہے۔ اور جب کوئی شخص کافر ہو، کوئی مشرک ہو، تو اس سے خیر کی امید نہیں ہوتی، ہمیشہ وہ نقصان ہی پہنچاتا ہے۔ ہو سکتا آپ کے ذہن میں یہ بات آئے، نہیں ہم تو دیکھتے ہیں مغربی ممالک بڑے فلاحی کام کرتے ہیں، وہاں بڑی انسانیت ہے۔ تو معذرت کے ساتھ جو حقیقی انسانیت اگر آپ دیکھنا چاہیں تو پوری تاریخ کا مطالعہ کریں، پوری تاریخ کا مطالعہ کریں، پوری تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ کے سامنے بات آئے گی، شروع سے لے کر آج تک کافر بادشاہوں نے پوری دنیا کو نقصان پہنچایا ہے، اور وہ حکمران جو شریعت کے پابند تھے، صرف مسلمان نہیں بلکہ شریعت کے پابند تھے، عاشقان رسول تھے، ان نے ساری دنیا کو امن کا گہوارہ بنایا۔ تو ان کی وہاں انسانیت جو ہے، آپ کہتے ہیں وہاں انسانیت فلاحی کام ہے، تو ان کی انسانیت فلاحی کام اپنے ذاتی مفاد کے لیے، ورنہ آپ مجھے بتائیے جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے تو میں دیکھتا ہوں عراق کو کس نے تباہ کیا، افغانستان کو کس نے تباہ کیا، شام کو کس نے تباہ کیا، لیبیا کو کس نے تباہ کیا، چند مسلم ممالک دیکھیے، اور اس کے علاوہ وہ ممالک برما کے مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوا، اگرچہ غیر مسلم ممالک لیکن وہاں پر یہ کس نے کیا؟ نیٹو کی فوج نے کیا۔ تو میرے بھائی یہ انسانیت نہیں ہے، یہ انتہا درجے کی مطلب پرستی ہے۔ تو فرمایا ناپاک کلمہ جس دل میں ہے، جس دل میں شرک ہے اور کفر ہے، تو اس کی مثال ناپاک درخت کی طرح ہے جس کی جڑیں نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ مرنے کے بعد ان کو ہمیشہ عذاب ہی ہوگا، اور مسلمان دنیا میں خیر میں رہے گا، مرنے کے بعد اس کو ایصال ثواب ہوگا، اور آخرت میں اس کو ہمیشہ جنت ملتی رہے گی۔ آخرت میں ہمیشہ جنت کا ملنا بہت بڑا انعام ہے۔ سب حضرات سے گزارش ہے یہ تہیہ کر لیں، آج پکی نیت کر لیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ مسلمان ہونا چاہیے ہم ویسے بن جائیں، اگر ویسے نہیں بن سکتے کچھ نہ کچھ اس کے قریب تو آ جائیں۔
مسلمان کی مثال کھجور کے درخت کے ساتھ دی ہے کہ جس سے ہمیشہ نفع ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیں، جو انسان دوسروں کو نفع پہنچاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہمیشہ آباد کر دیتا ہے اور قیامت تک اس کی نسلیں آباد ہوتی ہیں۔ یاد رکھیں، دنیا میں بیماری کا آنا، مصیبت کا آنا، یہ عارضی چیزیں ہیں، دنیا فانی ہے، بادشاہ بھی جائے گا، غریب مسکین بھی جائے گا، سب جائیں گے۔ تو ہمیشہ کی راحت اور ہمیشہ کی عزت جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ تو اپنے اندر ایک ایمان کا جذبہ پیدا کریں، نیک اعمال کا جذبہ پیدا کریں، لوگوں کو نفع پہنچانے کا جذبہ پیدا کریں، خیر کا جذبہ پیدا کریں۔ اکیلا بندہ اپنے گھر میں بند ہو کر بیٹھا، اس پر مصیبتیں آ رہی ہیں، وہ بھی پریشان ہے، کوئی خوشحال نہیں ہے۔ ہمارے پاس تو روحانی علاج کے لوگ آتے ہیں، جس کو دیکھو پریشان، جس کو دیکھو پریشان، امیر بھی آتے ہیں، غریب بھی آتے ہیں، لیکن کسی کو سکون میں نہیں دیکھا۔ ہاں، سکون ان کو دیکھا ہے جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں۔ تو اگر اپنے گھر میں بند ہو کر بیٹھو گے نا اپنے ذاتی مفاد کے لیے، تو مصیبتیں ویسے ہی آئیں گی، بیماریاں ویسے ہی آئیں گی۔ تو اگر آپ کسی اور کے لیے بھلا کرتے ہیں، کسی اور کے ساتھ کام کرتے ہیں، مسلمانوں کا بھلا کرتے ہیں، اس میں اگر کچھ مسئلہ آ جائے تو اس مسلمان کو آگے سے تانا نہ دیں کہ تیری وجہ سے ہو، کسی کی وجہ سے نہیں ہوتا۔ تو لہذا اگر کچھ چھوٹا بہت مسئلہ ہو تو اس کی وجہ سے آپ لوگوں کے فلاحی کام کو نہ چھوڑیں۔ آپ یہ سوچیں یار میرے ساتھ بھی تو ویسے ہی ہوتا ہے، میرے بچوں کی وجہ سے ہوتا ہے، بھائیوں کی وجہ سے، رشتہ داروں کی، بلکہ دوستوں کی وجہ سے ہو جاتا ہے۔ گہرے دوست جن کے بارے میں بندہ تصور بھی نہیں کر سکتا، وہ بھی ساری حرکتیں کر جاتے ہیں، انسان کو دھوکہ دے جاتے ہیں، مروا دیتے ہیں انسان کو۔ تو اگر آپ فلاحی کام کریں گے، مسلمانوں کو نفع پہنچائیں گے، مسلمانوں کو فائدہ پہنچائیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی مثال قرآن میں اللہ نے بیان کر دی ہے۔ پاکیزہ درخت کی طرح رہیں گے، ہمیشہ آپ کا فائدہ ہوگا، آپ کی دعائیں ہوتی رہیں گی اور آخرت میں ثواب ملتا رہے گا۔